حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمانا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا خالق و باری تعالیٰ، ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، خاری، بیٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہیے۔ زمین نے سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان فرما دیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خالی مٹی اٹھائے بغیر واپس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا خالق و باری تعالیٰ، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑ لی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرائیل و میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی ایک بھی نہیں سنی، بلکہ فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہوں۔ تیری عاجزی و زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم باری تعالیٰ عز و جل ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کو مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے خشک کیا گیا کہ کھنکھنانے لگا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو طائف کے درمیان وادی نعمان عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دستے قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا قلب بنایا اور اس کی صورت تیار فرمائی۔ فرشتوں نے ایسی صورت کبھی نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس تمام اعلان کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس قلب کو دیکھنے آیا اور بولا، اے فرشتو، تم اسی کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے۔ اس قلب سے خالی کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا، یہاں اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی یعنی دل ہے، خبر نہیں اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ و ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قلب میں اور اس کے گڑوں میں بھر جائے۔ جب روح قلب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قلب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی
ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رحمت اللہ۔ جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بخلق الانسان من اجل، فرمایا تمام بدن میں روح پھیل گئی۔ تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم۔ فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا باری و تعالیٰ، میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پر دست اقدس پھیر کر اس سے تمام انسانی روحیں نکالی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں، اور انہیں کافر و مومن، منافق، اولیاء، کتب الانبیاء علیہ السلام دکھائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے تجھے پاکی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم حکمت والا ہے۔ جب فرشتوں نے اپنی معذوری اور کم علمی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ الہی میں اپنی عرض معروض کی معذرت کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا کہ آپ ان کو سب چیزوں کے نام بتا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی آنا فانا بالتعامل سب کچھ ان کو بتا دیا۔ جب اس واقعے سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور حضرت آدم علیہ السلام کے کمال علمی کا ثبوت مل گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کو فرمایا تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے اور ظاہر کیا ہوا؟ میں ہی ہر چیز کی حکمت اور مصلحت، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں، تمہارے ظاہر اور باطنی حالات جانتا ہوں، لہذا تمہارے تعجب کرنے کی خلیفہ کیوں بنایا گیا ہے؟ بھیجا تھا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں بھی ہزار برکتیں ہوتی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا علم تم پر ظاہر ہو گیا تو تمام فرشتے جن میں شیطان بھی رہتا تھا، حکم ہوا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس چونکہ متکبر تھا اس لیے سجدے سے انکاری ہوا۔ اپنے آپ کو بڑا جان کر دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم غلط ہے، میں بہت بڑا، آدم علیہ السلام بہت چھوٹے۔ چھوٹا بڑے کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری 1000 برس کی عبادت کی کوئی قدر نہ فرمائی اور میرا حق نہ پہچانا۔ جب اس لعین ابلیس نے اس طرح کہا تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، مگر اس درخت گیہوں، انجیر یا انگور یا کوئی اور درخت کے پاس تک نہ جانا۔ اگر اس درخت کے پاس گئے تو خرابی میں پڑ جاؤ گے۔ شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر اطمینان دیا کہ یہ درخت تمہارے لیے مفید ہے، اور تمہیں کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لہذا ان دونوں ہستیوں نے وہ درخت کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے اصل مقصد کو بھول گئے، اور حکم ہوا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور وہاں آپس کی عداوت کی تکلیف اٹھاؤ اور مدت تک وہیں رہو اور وہاں ہی کما کر کھاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہتی آزمائشوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی وحشت اور تنہائی، پھر اللہ تعالیٰ کا عتاب۔ اس عتاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔
اس پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔